السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کام ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ غوث اعظم نعرہ یا غوث اعظم زنم دمغ شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ یا خدا بغیر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بغیر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلبو قبا امداد کن۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جو نہ جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آئیے حضرات، آغاز سخن سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں درباری رسول میں اس شان سے درود پاک پڑھیں کہ عشق کی پتیاں نبی کے غلامی کے ساتھ ساتھ آقا کی بارگاہ میں نچھاور کرتے چلیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے محبوب، مجھے قسم ہے اس شہر کی، اور قسم اس لیے ہے کہ تو اس میں جلوہ فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اس زمین کے حصے کی قسم یاد فرمائی کہ جس حصے پر میرے اور آپ کے پیغمبر جلوہ فرما۔ علماء میں اختلاف چلا، کسی نے کہا مکہ افضل ہے، کسی نے کہا مدینہ افضل ہے۔ جنہوں نے مکہ کو افضل بتایا بڑی بھاری ہے ان کی دلیل ہے، بڑا وزن ہے ان کے اقوال میں۔ جنہوں نے مدینے کو افضل کہا دلائل ان کی بھی مضبوط ہے، بڑا وزن ہے ان کے دلائل میں۔ لیکن بڑی پیاری بات کہی عاشق نے، عاشق کہتا ہے کہ مکہ بھی افضل ہے اور مدینہ بھی۔ پوچھا کس لیے؟ تو کہا اس لیے کہ جب نبی مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب نبی مدینے میں آئے ہیں تو مدینہ افضل ہو گیا۔ لوگ اختلاف کرتے رہے، آج بھی کہتے ہیں لوگ مکہ افضل ہے، لوگوں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کر رہے ہیں۔ لیکن سنیے گا، میں امام نے کہا تھا اے مکے کو افضل کہنے والوں، مکے کے بارے میں رات دن تم جو ہے افضل اور افضل کے نعرے لگانے والوں، ان لوگوں بات
بندے ہیں جو بات بڑائی ہے میرے امام نے کہا تھا چاہے تم مکے کو افضل مانو چاہے مدینے کو افضل مانو نہ مکہ افضل ہے نہ مدینہ افضل ہے افضل وہ ہے جہاں پر مصطفیٰ ہے اگر آپ مکے میں ہے تو مکہ افضل ہے آقا مدینے میں ہے تو مدینہ ہاں جدھر نبی گئے ہیں ساری بہاریں ادھر چلی گئی ہیں اور کیوں نہ جائیں میرے امام نے کہا تھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں اس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا میرے نبی کی یہی شان ہے میرے نبی کا یہی مقام ہے نبی کی شان و عظمت کو سنیں نبی کی رفعت و منزلت کو سنیں دنیا کہتی ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے دنیا کہتی ہے ہم بڑے کامیاب ہو گئے ہم نے فلانی دولت کما لی اتنی دولت کما لی ہم کامیاب ہو گئے لوگ کہتے ہیں ہم نے بلڈنگ بنائی ہے ہم کامیاب ہو گئے لوگ کہتے ہیں ہم نے فارچونر گاڑی کو خرید لیا ہے ہم کامیاب ہو گئے لوگ کہتے ہیں ہم نے بینک بیلنس جمع کر لیا ہم کامیاب ہو گئے لیکن سنیے گا میرے امام نے کہا تھا کامیابی اس میں نہیں ہے کہ انسان بلڈنگ کو بنا لے کامیابی اس میں نہیں ہے کہ عالی شان عمارت کھڑی کر لے کامیابی اس میں نہیں ہے کہ فارچونر گاڑی کو خرید لے کامیابی اس میں نہیں ہے کہ ایئر کنڈیشن میں رکھنے لگے کامیابی اس میں نہیں ہے کہ پلین کی سواریاں کرنے لگے کامیابی اس میں نہیں ہے کہ دنیا کا چکر لگا لے کامیابی اس میں ہے کہ نبی کے در کی غلامی نصیب ہو جائے نبی کے در کی غلامی نصیب ہو جائے اور جب یہ کہنے لگے کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اونچے ہے ملک راجب کھانے کو جانے والے اور یہ کہنے لگے جب اس شان سے وہ بولنے لگے کہ سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے والے خلیل کا گلے سیما کہوں تجھے لیکن غزہ نے قدر سکن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے کامیابی اس میں نبی کی غلامی اگر مل جائے نبی کی غلامی کا پٹھا اگر تمہاری ہماری گردنوں میں ہے تب کامیابی ہے لوگ آج سمجھ نہیں پا رہے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے لوگ ابھی جاننے والے نہیں ہیں لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لوگ ابھی جان نہیں رہے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ ہم آخر کر کیا رہے ہیں ہمیں آخر کرنا کیا چاہیے لیکن یاد رکھیے گا یہ دنیا میں آنا ہمارا عبث نہیں ہے یہ دنیا میں آنا ہمارا بیکار نہیں ہے یہ دنیا جو بنائی گئی ہے یہ تمہارے لیے نہیں بنائی گئی تھی ہاں اگر دنیا کو بسایا گیا ہے یہ دنیا کو بنایا گیا ہے یہ دنیا کے شامیانے کو جو سجایا گیا یہ دنیا کے اندر جو بخاریں لگائی گئی ہے اگر میرے رب نے پوری کائنات کو سجایا ہے تو یہ سارے کا سارا نبی کے صدقے میں بنایا ہے میرے امام نے کہا تھا زمین و زمین تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ شان ہے نبی کی یہ مقام ہے نبی کا میرے نبی کی شان کیا ہے نبی کی تو بات بہت دور کی ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو چیز نبی سے نسبت پا جایا کرتی ہے وہ چیز بھی عزت والی ہو جایا کرتی ہے آپ نے سنا ہوگا جناب سیدنا ابو بکر جب تک عشق کا جام نہیں پیا تھا زمانہ ابو بکر کہتا تھا جب تک حضرت عمر نے عشق کا جام نہیں پیا تھا زمانہ عمر کہتا تھا جب تک عشق مصطفیٰ کی توڑی کو اپنے گلے میں ڈالا نہیں تھا اس وقت تک زمانہ عثمان کہتا تھا جب تک مولا علی نے میرے نبی کی عقیدت کو جو دل میں بسایا نہیں تھا زمانہ اسے علی کہتا تھا لیکن جب حضرت ابو بکر نے عشق مصطفیٰ کو جو اپنا لیا ہے عشق مصطفیٰ کو اپنا لیا ہے دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے جب سے حضرت عمر نبی کی غلامی میں آ گئے ہیں دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے جب سے حضرت عثمان غنی نبی کی عقیدت کا جام پی گئے ہیں نبی کی محبت کا پیالہ پی لیا ہے دنیا عثمان غنی کے نام سے جانتی ہے جب مولا علی نے نبی کی محبت کا جام پی لیا ہے تو مولا علی کو پوری دنیا چہرے خدا غیبرے کرتا یہ شان ہے مصطفیٰ کی یہ مقام ہے مصطفیٰ کا کہ جو بھی چیز نبی کی ہو جائے وہ دنیا کے اندر عزت والی ہو جائے
آؤ میں ایک روایت سناتا چلوں۔ ایک مرتبہ جناب سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ کی شاگرد آپ کے ساتھ میں ہے۔ آپ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے جناب سیدنا حضرت امام مالک ایک دیوار کے قریب گئے۔ قریب جانے کے بعد میں اس دیوار کا بوسہ لے لیا۔ شاگرد ساتھ میں ہے، غلام ساتھ میں ہے، رہا نہ گیا، کہنے لگا اے امام یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے دیوار کو بوسہ دے دیا؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے دیوار کو چوم لیا ہے؟ حضرت امام مالک فرماتی کہ کیا وجہ ہوئی؟ اس نے کہا حضرت یہ دیوار کو چومنا یہ تو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ میرے امام مالک نے فرمایا تھا سنو تمہیں یہ عجیب لگتا ہے اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی حقیقت کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی شان کیا ہے۔ سنو مجھ سے سنو، مالک سے سنو اس کی شان کیا ہے۔ سنو میں نے اس لیے نہیں چوما ہے کہ یہ فقط چونے سے بنی ہوئی دیوار ہے، گارے سے بنی ہوئی دیوار ہے، یہ مٹی کی دیوار ہے اس لیے مالک نے نہیں چوما ہے، بلکہ سنو اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ مالک نے اس لیے اس کو چوم لیا ہے کہ مالک نے یہ جانا ہے کہ نبی ادھر سے گزرے ہوں گے، کبھی نہ کبھی میرے نبی کا جسم مبارک ان دیواروں سے ٹکرایا ہوگا۔ نبی کا جسم مبارک سے جو ہے متصل جو کپڑا ہے آقا نے جو جبہ پہنا ہوا تھا، میرے نبی کا جبہ مبارک ان دیواروں سے ٹکرا گیا ہوگا۔ بس اسی عقیدت نے مالک کو ان دیواروں کو چومنے پر مجبور کر دیا۔ جب اتنا کہا تو جو آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ میں تھے، آپ کے غلام آپ کے ساتھ میں تھے، کہنے لگے کہ حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ادھر سے گزرے ہوں گے، نبی کا جسم مبارک ان گلی گلیاروں میں چلتے ہوئے در و دیوار سے ٹکرا گیا ہوگا، لیکن میرا ایک سوال ہے کیا شریف آدمی کی یہ پہچان ہو کہ وہ گلی گلیاروں سے جب گزرتا ہو، جب کوچوں سے گزرتا ہو تو گزرتے ہوئے وہ جو ہے وہ در و دیوار سے ٹکراتا ہو، اس کے کپڑے در و دیوار سے ٹکراتے ہو؟ نہیں، بلکہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ شریف آدمی بھی ایسا نہیں چلا کرتا کہ اس کے در و دیوار سے وہ خود ٹکراتا ہو، اس کے کپڑے ٹکراتے ہو، بلکہ شریف آدمی باشعور آدمی عقل مند آدمی کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ در و دیوار کے قریب نہیں بلکہ ان سے ہٹ کر کے چلا کرتا ہے۔ یہ تو ایک بچکانی سی حرکت ہے جو بچے کیا کرتے ہیں، لیکن آپ نبی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو۔ امام مالک نے فرمایا تھا اگر تجھے ایسا لگتا ہے تو سن لے، اگر تجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے آقا اس سے در و دیوار سے نہیں ٹکرائے ہوں گے یا آقا کا جبہ مبارک ان سے نہیں ٹکرایا ہوگا تو میرے پاس اس کو چومنے کی اور بھی وجہ وہ کہنے لگا دوسری وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے مانا میرے نبی جب گزرے ہوں گے تو ان سے نہیں ٹکرائے ہوں گے، لیکن جب نبی ادھر سے گزرے ہوں گے نبی نے اپنی نبوت والی نگاہوں کو ان در و دیوار پر ڈال دیا ہے۔ نبی کی نگاہیں کیسی ہے؟ نبی کی نگاہیں کتنی عظمت والی ہے؟ نبی کی نظروں کا عالم کیا ہے؟ میرے امام نے کہا تھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر میں نے مانا کہ یہاں پر نبی جب گزرے ہوں گے تو نبی نے ان گلی گلیاروں کو چھوا نہیں ہوگا، ٹچ نہیں ہوئے ہوں گے نبی، لیکن ہاں اتنا تو ماننا پڑے گا کہ نبی جب ادھر سے گزر رہے ہوں گے تو اس وقت میرے نبی نے ان گلی گلیاروں پر اپنی نظریں کرم فرمائی، اور جب نبی نے اپنی نبوت والی نگاہیں اس پر ڈالی ہوں گی تو لہذا اسی عقیدت میں مالک نے ان گلی گلیاروں کو چوم لیا ہے۔ جب اتنی بات امام مالک نے فرمائی تھی تو وہ شاگرد کہنے لگا حضرت نبی کے بارے میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نبی نے چلتے ہوئے ان گلی گلیاروں کو در و دیواروں کو دیکھا ہوگا، لیکن ایک شریف آدمی کی یہ پہچان نہیں ہوتی، ایک شریف النفس باشعور آدمی کی یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ در و دیواروں کو دائیں بائیں دیکھتا ہوا چلے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے۔ یہ باتیں جو ہے شریف النفس کی نہیں ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ شریف آدمی جب چلتے ہیں تو اپنی نظریں جھکا کر کے چلا کرتے ہیں۔ امام مالک سے کہا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی جب گزرے ہوں گے تو گلی گلیاروں کو
کوچوں کو دیکھا ہوگا، کبھی دائیں دیکھا ہوگا، کبھی بائیں دیکھا ہوگا. کیا نبی کی یہ شان کے لائق ہے کہ نبی نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی ہو؟ امام مالک نے کہا تھا ہاں ایسا تو ہے کہ نبی جب چلتے تھے تو اس شان سے نہیں چلتے تھے، بلکہ نبی جب چلتے تھے تو شان یہ ہوتی تھی کہ نبی کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی. نبی شان سے چلتے تھے کہ بڑے فخریہ انداز میں چلا کرتے تھے، بڑے وقار سے چلا کرتے تھے، بڑی سکونت و اطمینان کے ساتھ نبی اپنے جو ہے گلی گلیاروں جب اتنی بات کہی تو پھر وہ کہنے لگا بولے حضرت جب آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آقا کے جسم نہیں ٹچ ہوا ہوگا، آقا نے گلی گلیاروں پر نظریں نہیں ڈالی ہوگی، تو پھر آپ نے ان دیواروں کو بوسہ کیوں دے دیا ہے؟ ان دیواروں کو چوم کیوں لیا ہے؟ ان دیواروں کو کس لیے چوما تھا؟ حضرات محترم یاد رکھیے گا، یہ اعتراض کوئی بھی کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی عقیدتیں نہیں باندھنی چاہیے، لیکن ہاں سنیے گا، جن لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت ہوتی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں نبی کا پیار ہوتا ہے، جن لوگوں کے دلوں میں نبی کی عظمت ہوتی ہے، وہ لوگ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ ان کی عقیدتیں تو یہ ہوتی ہے کہ مدینے کی گلیوں میں لگے ہوئے کانٹوں کو ایک عاشق رسول وغیرہ سے لے کر کے اور جو ہے ہندوستان آ جایا کرتا ہے، اور جب وہ قریب ٹھیک ہونے کے آتا ہے تو اپنے اسی زخم کو ہرا کر لیا کرتا ہے، اسی زخم کو ہرا کر لیا کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا تھا اے حضرت یہ کیا کرتے ہو؟ جب زخم ٹھیک ہونے کو آ جاتا ہے تو آپ اس کو ہرا کر دیا کرتے ہو. تو انہوں نے جواب دیا تھا تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ زخم میں کس لیے جو ہے ٹھیک ہونے نہیں دیتا ہوں، میں اسے درست ہونے کیوں نہیں دیتا ہوں، اسے اچھا کیوں نہیں ہونے دیتا ہوں. لوگوں نے کہا تھا حضرت اس کی وجہ کیا ہے بتا دے. آپ نے فرمایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زخم کہیں دنیا دار کے گلی کوچے میں نہیں لگا تھا، بلکہ مدینے والے احمد مختار کے کوچے میں لگا تھا. اور میری عقیدت یہ چاہتی ہے، میری عقیدت کا یہ ماننا ہے کہ جو چیز نبی سے ملی ہو وہ چیز بری نہیں ہوا کرتی. بس یہی وجہ ہے کہ میں اپنے زخم کو ٹھیک ہونے نہیں دیتا. بہرحال حضرت امام مالک سے پوچھا تھا، اس پوچھنے والے نے، اس سائل نے، اس غلام نے، اس آپ کے خادم نے، اس آپ کے جو ہے شاگرد نے پوچھا تھا کہ اے امام مالک جب آپ نے جو ہے یہ بھی مان لیا ہے کہ ان گلی گلیاروں کو نبی نے چھوا نہیں ہوگا، ان در و دیوار کو چھوا نہیں ہوگا، تو پھر آپ نے بوسہ کیوں لے لیا؟ جب آپ نے یہ بھی مانا ہے کہ نبی چلتے ہوئے ادھر آدم نہیں دیکھتے ہوں گے، نظریں نہیں ڈالی ہوں گی، پھر آپ نے کیوں چوم لیا ہے؟ میرے نبی کے عاشق نے، امام مالک نے کہا تھا ہاں میں نے یہ بھی مان لیا نبی نے جو ہے چھوا نہیں ہوگا، یہ بھی مان لیا نبی نے نظریں نہیں ڈالی ہوگی، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ ان گلی گلیاروں نے نبی کو ضرور دیکھا ہوگا. مالک کی عقیدت کے لیے یہی کافی ہے کہ مالک جو ہے نبی کی اس چیز کو چوم رکھا ہے کہ جن در و دیوار میں نبی کی نظروں کے، نبی کے چہرے مبارک کو بس یہ دیکھا ہے، جن گلی گلیاروں نے نبی کو دیکھ لیا ہے، بس اسی عقیدت نے مالک کو ان در و دیوار کو بوسہ دینے کے لیے تیار کر دیا ہے.